السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ترجمے کے حوالے سے ہے اور عنوان ہے اردو میں بچوں کے ادب کے تراجم یا ادبی اطفال۔ اس کے علاوہ اگر آپ BS اردو کے مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر میں نے لیکچر دیے ہیں، ناول، افسانہ، نظم، ان سب کے لیکچرز وہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ بچوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر تخلیق کیا گیا ادب اطفال یا بچوں کا ادب کہلاتا ہے، یعنی وہ ادب جو بچوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ادب اطفال کہلاتا ہے۔ ادب میں ادب اطفال کا آغاز 18ویں صدی کے اواخر یعنی 1780-1790 عیسوی میں مغرب میں ہوا۔ اس کے بعد ادب اطفال کی یہ روایت مزید مستحکم ہوتی چلی آئی۔ اردو میں بھی عام ترجمے کی روایت پختہ نظر آتی ہے اور کئی اہم اداروں، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج دارالترجمہ، ان تمام اداروں نے اس روایت کو جلا بخشا ہے، لیکن بچوں کے ادب پر کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں بچوں کا ادب وقعت اور ترقی حاصل نہ کر سکا۔ بڑوں کے ادب کی طرف جتنی توجہ دی جا رہی ہے، اگر اس کا 1% حصہ بھی بچوں کے ادب کی طرف منتقل کر دے تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے لیے معلومات کی کتابیں بہت کم ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں براہ راست اردو میں لکھوائی جائے، لیکن یہ بات اس لیے مشکل ہے کہ جو لوگ علوم سے واقف ہیں وہ بچوں کی زبان لکھنے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی بچوں کے لیے معلومات کی کتابیں اگر ہم لکھنا چاہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان کے لیے لکھیں، ترجمہ نہ ہو، لیکن جو علوم پر دسترس رکھتے ہیں ان کو زبان پر دسترس حاصل نہیں، یعنی مثال کے طور پر جو سائنس کے علوم جاننا چاہتے ہیں وہ اردو زبان پر ان کو دسترس حاصل نہیں ہے، تاکہ بچوں کے لیے آسان الفاظ میں ان علوم کو اردو میں منتقل کر سکے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ دوسری زبانوں میں بچوں کے لیے ایسی کتابوں کا جو علمی ذخیرہ ہے اسے کنگالا جائے، یعنی ترجم کیے جائے۔ دوسری زبانوں میں یہ کتابیں بڑی محنت اور بڑا کثیر سرمایہ خرچ کر کے تیار کی گئی ہیں، لہٰذا ہمارے بچوں کے لیے اردو میں اگر ان کتابوں کا ترجمہ کیا جائے تو بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ روس، انگلستان، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں بچوں کے لیے سائنسی معلومات کی کتابیں سیریز کی شکل میں بڑے پیمانے پر رنگین تصویروں کے ساتھ چھاپی گئی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو یہ کتابیں اردو میں بھی ان تصاویر کے ساتھ شائع کر سکتے ہیں۔ ان بیگانی کتابوں کا یعنی ان انگریزی کتابوں کا ترجمہ کس طرح کیا جائے؟ سائنسی موضوعات کا ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سائنس کے مخصوص الفاظ کا اردو میں ترجمہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بجائے ان کو جوں کا توں اردو میں لے لیا جائے، یعنی جو سائنسی موضوعات کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں تو جو الفاظ اصطلاحات ادھر استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ الفاظ ایگزیکٹ اردو میں منتقل ہونے چاہیے، کیونکہ اردو زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ بڑی آسانی سے جذب کر لیتی ہے، اور پھر جب وہ الفاظ استعمال ہونے لگتے ہیں، گفتگو میں ہم وہ دہراتے ہیں تو ان کی اجنبیت
باقی نہیں رہتی، ایسے لگتے ہیں کہ یہ خود اردو ہی کے الفاظ ہیں۔ تو جوں کا تو اردو میں وہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ مثلاً اگر انجیکشن، ہائیڈروجن، مالیکیول اور پیٹرول وغیرہ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بچے اور لکھنے والے کے درمیان ایک دیوار بن جائے گا، یعنی بچے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ الفاظ ہو بہو اردو میں ہی منتقل ہونے چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے لکھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم لکھتے وقت اپنے ذہن میں بچوں کا تصور کر کے لکھیں۔ اگر اس کے بجائے ہم اپنے خاص انداز میں لکھنا شروع کریں تو یہ ادب صحیح معنوں میں بچوں تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا، یعنی بچے کے سٹیج پر آ کر ترجمہ کرنا چاہیے۔ خود جو ہمارا انداز ہے جو ہم بڑوں کے لیے ترجمے کرتے ہیں ایسا نہیں، بچوں کے لیے لکھتے وقت بچہ بننا پڑتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مترجم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس موضوع کی کتاب کا ترجمہ کرتا ہے، سائنسی ہے، مذہبی ہے، تو اس سے خود بھی اچھی طرح واقف ہو، اور جن باتوں کا ذکر وہ کر رہا ہے، وہ ترجمہ کر رہا ہے، ان کو خود بھی اچھی طرح سمجھ لے۔ یعنی مترجم کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے خود سمجھے، بعد میں اس کو آسان اردو میں بچوں کے لیے ترجمہ کرے۔ چوتھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی معلوماتی کتابوں کا ترجمہ لفظ بلفظ نہ ہونا چاہیے، بلکہ مترجم آزاد ترجمہ کرے، یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترجمہ آزاد کرنا چاہیے، مفہوم کو لے کر اس کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی دوسری زبان کی ترجمہ شدہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ مذکورہ بالا باتوں، یعنی جو باتیں ہم نے کی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مترجم ترجمہ کرنے والا کامیابی کے ساتھ بچوں کے لیے اردو میں آسان تراجم کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے دنیا کی مختلف ممالک میں ادبی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کرسچن اینڈرس کی کہانیاں ادبیات عالم میں نمایاں خصوصیت رکھتی ہیں۔ بچوں کے لیے تخیلی ادب، بچوں کے لیے تخیلی، یہاں تخیل سے آپ مراد ذہن لے، بچوں کے لیے ذہنی ادب کی اہمیت اس لیے غیر معمولی ہے، اہم ہے کہ اس کے توسط سے بچوں کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے۔ عالمی ادب میں بچوں کے لیے دیویوں اور پریوں کی کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں اور تاریخی اور لوک کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں۔ ان کہانیوں نے نہ صرف انسانی ذہن کو سوچنے پر مجبور کیا بلکہ عمل کرنے پر بھی اکسایا۔ ننھے منھے ذہن نے، یعنی بچے کے ذہن کو پہلے آسمان پر اڑتے ہوئے قالین اور کل کے گھوڑے، یعنی مشین کے گھوڑے نظر آئے، اور پھر اس کے بعد اس کے تعمیری ذہن نے ہوائی جہاز کا خاکہ مرتب کیا۔ کتنی اہم بات ہے کہ پہلے انہوں نے کہانی پڑھی، انہوں نے یہ پڑھا کہ آسمان پر قالین جا رہا ہے ہوا میں، اسی طرح اڑتے ہوئے گھوڑے، مشینی گھوڑے انہوں نے دیکھے، تو پھر اس کا ذہن بن گیا اور آہستہ آہستہ وہ جو سوچ ان کا بن گیا تھا وہ عمل میں تبدیل ہو گیا، اور اسی طرح انہوں نے ہوائی جہاز بنایا۔ پہلے اس نے سرما لگا کر زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو تخیل کی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس نے عملی طور پر زمین کے سینے کو چیر کر دیکھا تو اس نے سونا، چاندی، لوہا اور کوئلہ وغیرہ دریافت کیا۔ یعنی پہلے انہوں نے ادب پڑھا، یہ کہانیاں انہوں نے پڑھی جس میں لوگ سرما آنکھوں میں ڈال کر زمین کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس سے بچے کا ذہن بن گیا۔ پھر انہوں نے اس سوچ کو عمل میں لایا اور انہوں نے خود دریافتیں کی، زمین کے اندر کوئلہ دریافت کیا، اس کے اندر پیٹرول، گیس، یہ چیزیں انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ ان کہانیوں ہی کا اثر تھا۔ ہم اگر عالمی ادب سے اپنے بچوں کے لیے ایسی کہانیاں اردو میں منتقل کریں تو یقیناً ہمارے بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ عالمی ادب سے بچوں کے ادب کے علاوہ بڑوں کے ادب سے بھی بچوں کو روشناس کرا سکتے ہیں اور انہیں آسان اور عام فہم انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے ادب کو بھی جو بڑوں کے لیے لکھا گیا ہے، ناول، ڈرامہ،
داستان اس کو بھی ہم اپنے بچوں کے لیے منتقل کر سکتے ہیں آسان اردو میں۔ دوسری زبانوں کے علاوہ ہمیں یہ کام خود اپنے ادبیات کے سلسلے میں بھی کرنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے ابھی کہا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بعض ادبی کتابوں کو بچوں کے لیے بھی فراہم کریں۔ انگریزی میں شیکسپیئر، موپاسا، چیہوف اور دوسرے ممتاز ادیب آسانی سے بچوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ ہم بھی بڑی آسانی سے باغ و بہار، فسانہ عجائب، فسانہ عذائب، فسانہ آزاد اور قصے حاتم طائی وغیرہ کو بچوں کے لیے آسان اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ ہماری زبان میں بچوں کے لیے کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو انسائکلوپیڈیا بھی ابھی تک ہماری زبان میں نہیں ہے، لہٰذا انگریزی میں جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔